वफादारी का ऐलान करूँगा। आमीन आमीन आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। थैंक यू ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। आज शाम हम बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूर 89 की पहली आयत मुक़द्दसा की तशरीह को सीखेंगे। ज़बूर नंबर 89 और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा की तशरीह बड़ी खूबसूरत अभी मेरे भाई ने तिलावत की। यूँ लिखा है, मैं हमेशा खुदावंद की शफ़क़त के गीत गाऊंगा, मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। आज के सरमन का हमारा अनवान है वफादारी। आज के कलाम का अनवान है वफादारी। जी सारे बोलेंगे, जो बाहर हैं वो भी बोलेंगे, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक। आज के कलाम का क्या अनवान है? वफादारी। आज के मैसेज का ये टाइटल है वफादारी। वो लोग जो वफादार रहते हैं, खुदा उनसे प्यार करता है। आज हम वफादारी के ताल्लुक से सीखेंगे। अभी ये जो पाक अल्फाज हैं, ज़बूर नवीस खुदा का बंदा यूँ लिखते हैं, मैं हमेशा खुदावंद की शफ़क़त के गीत गाऊंगा। ये जो लफ्ज़ हमेशा आया है, इस पर हम गौर करेंगे। क्या हम हमेशा अपने खुदा को मुबारक कहते हैं? क्या हमेशा हम इंसान होते हुए, खुदा की खूबसूरत मखलूक़ात होते हुए, खुदा हमारा क्रिएटर है, खालिक है, हम मखलूक हैं, खुदा ने हमें बनाया, तो क्या हम अपने खालिक की हमेशा वफादारी करते हैं? क्या हम खुशी के गीत लिखे हैं, मैं हमेशा खुदावंद की शफ़क़त के गीत गाऊंगा? ये जो शफ़क़त का लफ्ज़ है, ये हमारे खुदा के अंदर से निकलता है। शफ़क़त का आगाज़ हमारे यहोवा खुदा से हुआ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने दुनिया के साथ प्यार किया, दुनिया के ऊपर शफ़क़त की, दुनिया के ऊपर रहम किया और अपना इकलौता और पहलौठा बेटा हमारे दरमियान भेज दिया, गुनाह से भरी दुनिया के दरमियान। ये खुदा का प्यार और खुदा की शफ़क़त थी कि खुदा ने अपने खूबसूरत और पाक बेटे को इस गुनाह से भरी दुनिया में भेजा। जब खुदा के पास, खुदा के अंदर यीशु अल मसीह नासरी कलमा की सूरत में था और जीसस क्राइस्ट उस वक्त बड़ी पाकीज़गी की हालत में थे और पाक हस्ती के अंदर रहते थे, बाप के अंदर थे। लेकिन जो ही यीशु मसीह नासरी इस गुनाह से भरी दुनिया में आ गए, मुजस्सम होकर, जिस्म लेकर, तो बाइबल मुक़द्दस में छोटे बच्चे भी गौर से सुनेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब जीसस क्राइस्ट इस गुनाह से भरी दुनिया में आए, तो यीशु की पैदाइश ही से यीशु की ज़िंदगी में दुख स्टार्ट हो गया। जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, तो आपको पता है उस वक्त बच्चों की बादशाह ने हुक्म दिया कि बच्चों को मार दिया जाए। उसे पता चला कि जो 3 मजूसी आए हैं, उन्होंने कहा कि एक हमने सितारा देखा है, तो वो निशान था बादशाह की पैदाइश का। तो बादशाह हेरोदिस डर गया, उसने उस उम्र के जो छोटे नन्हे बच्चे थे उनका कत्ल करवा दिया। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी, जिसकी हिफाजत का जिम्मा भी यहोवा खुदा ने लिया था और यहोवा खुदा ने अपने बेटे को महफूज रखा, वहाँ से दुख स्टार्ट हो गया। खुदा कभी नहीं था चाहता कि उसका बेटा दुख सहे, लेकिन खुदा चूंकि इंसान से प्यार करता था, शफ़क़त खुदा की थी कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा कुर्बानी देने के लिए, क्योंकि कोई और है नहीं था जो कुर्बानी देता यीशु के अलावा। कोई और यीशु जैसा पाक ना था, और पाक बदन की, पाक खून की कुर्बानी होनी थी, जिससे वो जो आदम ने, हवा ने पाकी अदन के अंदर गुनाह किया था, उस गुनाह से छुटकारा तभी मिलना था जब पाक खून का कफारा होता। और वो पाक खून सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जब जिस्म लेकर इस दुनिया में आए, तो यीशु के अंदर वो पाक खून था। आज हम वफादारी के ताल्लुक से सीख रहे हैं। दोबारा से अपने टॉपिक पर आएंगे। अगर खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा अपनी शफ़क़त को हमेशा हम पर बरसाए रखता है, तो क्या हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं?
میں ایک دن کلیسیا کو بتا رہا تھا کہ دو طرح کے لوگ خدا کو بہت پسند. فرسٹ آف آل وہ لوگ جو خدا کی پرستش کرتے ہیں, خدا کی آنکھیں پرستاروں کو ڈھونڈتی ہیں. خدا روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو ڈھونڈتا ہے. اور سیکنڈ وہ لوگ جو وفادار رہتے ہیں حالات کیسے بھی ہوں. کئی دفعہ ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم دعا بھی کرتے ہیں, کلام بھی پڑھتے ہیں, چرچ بھی آتے ہیں, اور جو ہی کچھ ہمارے حالاتوں میں پرابلم پیدا ہو جاتی ہے تو ہم چرچ آنا سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں, دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, مسیحی فیلوشپ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم اپنی محبت کا, اپنی وفاداری کا اظہار کر سکتے ہیں کہ خداوند حالات میرے ٹھیک تو نہیں ہیں, تو بھی میں تیرے ساتھ وفادار ہوں, تو بھی میں چرچ جاتا ہوں, تو بھی میں کلام پڑھتا ہوں, تو بھی میں دعا کرتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا اگر ہمارے ساتھ وفادار ہے ہر حال میں, تو ہمیں بھی وفادار رہنے کی ضرورت ہے. وفادار زندگیوں کو خدا بہت پسند کرتا ہے, ان سے پیار یسوع کرتا ہے اور انہیں بلیس کرتا ہے. کچھ ہماری برکتیں اسی وجہ سے رکی ہوئی ہیں کہ ہم وفادار نہیں ہیں, اور ہم خود وفادار نہیں ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وفادار ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک آپ اور میں آسمانی باپ کے وفادار نہیں ہوں گے, ہمارے بچے ہمارے وفادار کیسے ہوں گے؟ باپ ہم جانتے ہیں یہ ہوا خدا ہمارا آسمانی باپ ہے, تو کیا ہم آسمانی باپ کے وفادار ہیں؟ اگر بنی اسرائیل قوم کے تعلق سے دیکھیں تو خدا نے ان پر بڑی شفقت کی. بنی اسرائیل قوم کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ خدا بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر لایا, اور ظہیر بھائی یہ اسرائیلی لوگوں کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا. خدا کے لیے ایک تو چھوٹا سا کام تھا کہ سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا خدا نے, بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا. لیکن یہودیوں کے لیے, اسرائیلیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا, کیونکہ اسرائیلی جب مصر میں غلام تھے تو وہ چکی وہاں پر پیستے تھے, اور وہاں پر انہیں ان سے محنت زیادہ کروائی جاتی تھی, اجر تھوڑا دیا جاتا تھا, ان کی مزدوری کو پورا انہیں نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے اسرائیلی لوگ کڑتے تھے, روتے تھے, آنسو بہاتے تھے, خدا سے کہتے تھے خداوند تو ہمارا انصاف کر, ہم پر رحم کر, گو ہم گناہگار ہیں, گناہوں کے سبب سے ہم مصر کی غلامی میں آئے ہیں, لیکن تو ہمارا انصاف کر, تو ہمیں معاف کر, تو ہم پر رحم کر, شفقت والا ہاتھ ہم پر بڑھا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ایسا کیا, خدا نے ان پر شفقت والا ہاتھ بڑھایا, اور خدا نے موسیٰ کو پیدا کیا. خدا جانتا تھا کہ اسے میں ایک لیڈر بناؤں گا, اور خدا نے موسیٰ کو جوان کیا, بڑا کیا, اس کی حفاظت کی, اسے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی میں سے نکالنے کے لیے خدا نے استعمال کیا. اور یہودیوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے. جب مصر کی غلامی سے نکل آئے بیابان کے اندر, پھر آگے جب بحر کلزم کے اندر بھی خدا نے مصریوں کو مارا, اور یہودیوں کی, اسرائیلی لوگوں کی حفاظت خدا نے کی, اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا. اس سے آگے بھی خدا بڑے بڑے معجزے کرتا رہا بنی اسرائیل کے درمیان. جب بیابان میں بنی اسرائیل لوگ آگے تو وہاں پر خدا نے ان کی حفاظت کی, خدا نے انہیں جنگلی جانوروں سے بچایا. وہاں پر بے شمار, میں سمجھتا ہوں بیابانوں کے اندر سنیکس ہوں گے, خدا انہیں محفوظ کرتا تھا. اور اس طرح خدا محفوظ کرتا تھا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا رات کو ان کے پر روشنی آسمانوں سے برساتا تھا, اور دن کو خدا سایہ بن جاتا تھا ان کے اوپر. رات کو خدا آگ کا ستون بن جاتا تھا, اور دن کو خدا ان کے اوپر چھاؤں کرتا تھا بیابانوں میں. کیوں خدا ایسا کرتا تھا؟ کیونکہ خدا جانتا تھا کہ میرے لوگوں کے پاس یہاں پر گھر نہیں ہے رہنے کے لیے, اور خدا خود ان کا گھر بن جاتا تھا, خدا ان کا مقدس بن جاتا تھا. اس لیے موسیٰ, مرد خدا موسیٰ, زبور نمبر 90 کے اندر یوں کہتا ہے کہ یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ کا رہا ہے. موسیٰ نے خدا کے معجزوں کو بڑی قریب سے دیکھا, خدا کی وفاداری کو قریب سے دیکھا, خدا کے میریکلز کو قریب سے دیکھا.
کہ جب ہم مصر کی غلامی سے نکلے تو موسیٰ نے جج کیا کہ جب ہم بیابانوں میں آگے نہ ہمارا جوتا ٹوٹا، نہ ہمارے کپڑے پرانے ہوئے، نہ ہمیں کوئی ڈیزیز کوئی بیماری لگی، خدا ہمیں سنبھالتا رہا، خدا ہمارے ساتھ وفادار رہا۔ اسی لیے اپنے زبور میں مرد خدا موسیٰ زبور نمبر 90 میں لکھتا ہے کہ یا رب پشت در پشت جو ہم سے بڑے گزر گئے، ان سے بڑے جو گزر گئے، وہاں سے لے کر آج تک تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہی ہماری چھپنے کی جگہ ہے، تو ہی ہمارا وفادار زندہ خدا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کی لائف میں بگ میریکلز کرتا ہوں تو میرے بچے بھی میرے معجزات کو یاد رکھیں اور ہمیشہ میرے ساتھ وفادار رہیں۔ موسٹلی ارسلان بھائی کے ساتھ میری بات ہوتی ہے، ایک دن وہ مجھے ارسلان بھائی خود کہہ رہے تھے کہ پاسٹر صاحب کئی دفعہ لوگ خادموں کو جادوگر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پادری صاحب کو کہہ دیا دعا کریں لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو کیا آپ بھول چکے ہیں کہ جو مسئلہ آپ کا خدا نے حل کیا تھا وہ بھی خدا کے خادم یا خدا کی خادمہ کی دعا کی بدولت خدا نے حل کیا تھا۔ جب خدا کے خادم شفایت کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، تو ان معجزات کو کیوں آپ یاد نہیں کرتے کہ ہاں خدا کے خادم نے معجزہ کیا تھا تو میری بیٹی کو جاب ملی تھی، میرے بیٹے کو جاب ملی تھی، میری بہن کی فیملی میں یہ معجزہ ہوا، میرے ہسبینڈ کو خدا نے جاب دی، میرے بچوں کو خدا نے جاب دی، میرے کچن کو خدا نے بحال کیا، مجھے خدا نے شفا دی۔ ہم ماضی کے مسیح کے میریکلز کو بھول جاتے ہیں اور حال پر ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام تو کبھی نہیں ہو سکتا، بڑی دعائیں پادری صاحب نے بھی کی ہے، بڑی دعائیں میں نے کی ہے، لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہمارا ایکٹ جو ہوتا ہے خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انسان ظاہری صورت پر نگاہ کرتا ہے لیکن خدا دلوں پر نظر کرتا ہے۔ شاید اس وقت خدا کا خادم بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، جب آپ کے دل میں کوئی ایسی بات چل رہی ہے بڑبڑانے والی، خدا اس پر نگاہ کرتا ہے، خدا اسے دیکھتا ہے۔ اور بنی اسرائیل لوگوں نے بڑے بڑے میریکلز کو دیکھنے کے باوجود وہ بڑبڑاتے تھے، موسیٰ کی شکایت کرتے تھے، ہارون کی شکایت کرتے تھے، خدا پر بڑبڑاتے تھے۔ اور خدا کو ایک وقت غصہ آیا، خدا ناراض ان سے ہوا، اور بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ بڑبڑانے والے جو لوگ تھے یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے، وہ سارے کے سارے بیابان میں مار گئے۔ اور جو وفادار رہے خدا انہیں وعدہ کی زمین پر لے کر گیا، وعدہ کی سرزمین کے اوپر، وعدہ کے ملک کے کنعان کے اندر خدا انہیں لے کر گیا۔ آج بھی عزیزو جتنے مقدسین یہاں پر موجود ہیں، جتنے آن لائن مجھے واچ کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم مسیح کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا ہم پاکر کے ساتھ وفادار ہیں؟ جو ہم باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں اس کی بھی سزا ہمیں ملتی ہے۔ ایک دن میں بتا رہا تھا نا کہ ہم کئی دفعہ خادموں کے ساتھ بڑے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو کئی دفعہ گھر بیٹھ کے انہیں خادموں کے ہم بختوئی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم خادموں کی نہیں ہولی اسپرٹ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں جو پاک روح خادموں کے اندر ہو کر کام کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم انہیں اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں منہ کے اوپر، لیکن جب ہم گھر میں یا کسی اور جگہ پر جہاں پر ہمیں موقع ملتا ہے، ہمارا دا لگتا ہے، تو ہم برا بنا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں۔ اور وفادار ہم کیوں نہیں رہتے؟ اس کا سبب ہے کہ ہم خدا کے معجزات کو بھول جاتے ہیں، خدا کے میریکلز کو بھول جاتے ہیں جو خدا نے ہماری لائف میں کیے ہوتے ہیں۔ آپ بیمار تھے، آپ آئے چرچ میں، آپ نے خدا کے خادموں سے کہا، انہوں نے آپ کے لیے روزے رکھے، آپ کے لیے دعائیں کی، آپ کو یسوع نے شفا دے دی، آپ ہیل ہو گئے۔ آپ نے آ کر گواہی دی کہ یسوع نے مجھے شفا دی، خدا کے خادم نے صرف دعا کی، شفا مجھے یسوع نے دی۔ آپ کو شفا مل گئی، آپ کی لائف کے اندر شفا کا کام ہو گیا، یہ خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا، آپ کے دل میں یہ بات ہے۔ ایک وقت آیا آپ کی لائف کے اندر آپ کی جاب کا کوئی مسئلہ بن گیا، یا آپ کے کچن میں کوئی مسئلہ بن گیا، آپ کے کچن کے اندر رزق کا کوئی پرابلم بن گئی، تب آپ نے خدا کے خادموں سے آ کر کہا، انہوں نے دعا تو کی لیکن ابھی تک آپ کا مسئلہ بحال نہیں ہوا۔ تو پھر ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تک دیکھیں اتنی خدا کا خادم دعائیں کر رہا ہے لیکن میرا کچن بحال نہیں ہو رہا۔
اور بڑھاتے جب ہے اسی لمحہ خدا سن رہا ہوتا ہے اور ہماری برکتیں رک جاتی ہیں. ہم یاد نہیں رکھتے کہ ایک وقت تھا کہ میں بیمار تھا، یسوع نے مجھے شفا دی. اب بھی یسوع میرے کچن کو بحال کرے گا، اب بھی یسوع میرے بچوں کو شفا دے گا، اب بھی یسوع میرے گھرانے کو آباد کرے گا، دوبارہ سے خدا مجھے بحال کرے گا. جب عزیزو آپ یا میں ہم وفادار رہتے ہیں، خدا ہماری وفاداری کو جانتا ہے اور خدا ہمیں بلیس کرتا ہے. میں اپنی لائف کے اوپر موسٹلی غور کرتا ہوں کہ ہاں پچھلے سال کے اندر یہ بلیسنگ میری زندگی میں نہیں تھی، اب ہے. خداوند تیرا شکر ہے، تھینک یو جیسس، تو نے مجھے یہ برکت دی ہے. چند دن پہلے یہ برکت میری زندگی میں نہیں تھی، لیکن خداوند تیرا شکر ہے اب تو نے مجھے یہ بلیسنگ دی ہے. لیکن جو چیزیں میری لائف میں ابھی میں چاہتا ہوں کہ آ جائیں، ابھی تک وہ برکتیں میری زندگی میں نہیں ہیں، میں اس کے لیے بڑبڑاتا نہیں ہوں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں خداوند تیرا شکر ہے تو نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ برکتیں بھی تو مجھے دے گا. لیکن جو برکتیں تو نے مجھے دی ہوئی ہیں ان کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں. اگر آپ کو اچھا سا گھر مل جائے اور آپ کی آنکھیں جو ہیں آپ کی بینائی چلے جائیں، تو آپ کو اچھے گھر سے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ کو نظر ہی نہیں آنا. چاہے موٹے موٹے شیشوں والی اینک لگا لیں، جتنا مرضی اچھا چشمہ لگا لیں، آپ کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے، لیکن آپ کو ایک بڑا سا محل مل جائے تو اس محل کا آپ کو کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہے محل سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہماری آنکھیں ہیں، جو ہم غور نہیں کرتے. کتنے خوبصورت خدا نے ہمیں یہ نین دیے ہوئے ہیں، آئیز دی ہوئی ہیں، آنکھیں دی ہوئی ہیں، جن کی ہم شکر گزاری نہیں کرتے، ہم بڑبڑاتے رہتے ہیں. اور میں نے یہ آج بڑے زبردست طریقے کے ساتھ یہ تجربہ کیا کہ خدا ہمارے ہر ایک فعل کے اوپر، ہمارے ہر ایک کام کے اوپر نگاہ کرتا ہے. ہمارا ہر ایک کام خدا کی نگاہ کے اندر ہے. ہر ایک خدا ہمارے ایکٹ کے اوپر غور کرتا ہے. خدا ہماری ہر ایک بات پر نگاہ کرتا ہے. کیوں ہم بابرکت نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیشہ نیم گرمی رہتی ہے، نیم گرمی چلتی رہتی ہے، اور نیم گرم لوگ خدا کو نہیں پہچانتے. مکاشفہ کی کتاب میں ان کے لیے بڑے سخت الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ میں اپنے منہ سے انہیں نکال پھینکوں گا جو لوگ نیم گرم ہیں. یا تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل انسان ٹھنڈا ہو جائے تاکہ یسوع سے چھوئے تو وہ گرم ہو جائے، اپنے مسح سے، اپنی پاک آگ سے جیسس سے گرما دے، تو یہاں انسان یسوع کے ساتھ بالکل خالص ہو جائے. اگر جیسس کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہم نے بالکل خالص ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ اس کا اجر جو ہے وہ ایک وقت آئے گا، آپ دیکھیں گے آپ کے خاندان کو خدا بدل دے گا. جب ایک شخص مسیح کے ساتھ وفادار ہو جاتا ہے، اس کی نسل برکت پاتی ہے. آپ محنت کرتی، آپ کو اچھی جاب مل جاتی، آپ کو کوٹھی مل جاتی، آپ کو محل مل جاتا، گاڑی مل جاتی، لیکن بڑے ہو کر آپ کے بچے نشئی بن جائیں تو آپ کو کوئی فائدہ ہے اس محل سے؟ کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ چلنا، وفاداری کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے. آپ وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں گے تو خدا آپ کی نسلوں کو بدل دے گا. آپ کی نسل بدل جائے گی، آپ کا خاندان بدل جائے گا. سب سے بڑی جو بلیسنگ ہے عزیزو، آج اس بات کو دل میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو یسوع مل جاتا جب آپ کو جیسس مل جاتا ہے، جب جیسس کے ساتھ آپ کا رشتہ بن جاتا ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑی بلیسنگ ہے. وہ سامری عورت جسے یسوع نے اس کے ماضی کے تعلق سے بتایا، تو اس نے کہا مجھے کرسٹس مل گیا، مجھے مسیح مل گیا، مجھے یسوع مل گیا، مجھے خدا کا بیٹا مل گیا. وہ خوشی سے پورے گاؤں کو لے آئی یسوع کے قدموں میں. یہ سب سے بڑی برکت ہے کہ ہم مسیح کو حاصل کر لیں. دنیا کی چیزیں اس برکت کے آگے بہت چھوٹی. آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو جاب چاہیے، آپ کو شادی چاہیے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، پلان ہوتا ہے کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی، مجھے ایک اچھا جیون ساتھی چاہیے. یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ کے دل میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ میری بیٹی ابھی جوان ہوگی، اسے اچھا جیون ساتھی، خداوند کو اچھا بیٹا دے، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے. ماں باپ یہ دعا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں تو عزیزو، آپ مسیح کے ساتھ وفادار ہو جائیں. آپ کی ذمہ داریاں خدا اپنے ہاتھوں میں لے لے گا. وہ خدا بڑا کام کرے گا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو صرف مسیح کے ساتھ وفادار زندگی گزارنے کی ضرورت ہے.
हालात कैसे भी हो जाए, बुड़बुड़ाए ना, वफादार रहें। खुदा ने अब्राहम को इसलिए कहा कि ये मेरा दोस्त है, हर हाल में अब्राहम वफादार रहा है, वो कभी नहीं बुड़बुड़ाया। आज खुदा हमें बड़ी बड़ी बरकतें जब दे देता है तो खुदा हमें कहे कि अपने बेटे की कुर्बानी दे दे, तो हम तो पादरी को भी बुरा कहेंगे और खुदा को भी बुरा कहेंगे, है केड़ा पादरी। हाँ ठीक है, ये दुआ करता था खुदा ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी बरकतें दी हैं, लेकिन अब ये कह रहा है खादम कि खुदा कह रहा है कि अपने बेटे की कुर्बानी दे दे। खुदा ने अब्राहम से डायरेक्ट कलाम किया, उसने खुदा के कलाम को सुना, फॉलो किया। आज हम ब्लेसिंग्स को लेकर खुश होते हैं, लेकिन मसीह के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते। वो वक्त होता है वफादारी का, वो वक्त होता है मसीह में साबित कदम रहने का। आज चर्च क्यों बहुत पीछे है? क्योंकि हम जिस्मानी चीज़ों की बरकतें लेकर ही खुश रहते हैं। जैसे जिस्मानी चीज़ मिले, स्माइल हमारे होंठों के ऊपर आ जाती है, और उसी चीज़ में हम खुश रहते हैं। कभी हम ये नहीं चाहते कि आज मुझे इतना मसा मिला है, थैंक यू जीसस, आज तो तूने मुझे मसा से भर दिया, आज तूने मुझे ब्लेस कर दिया, आज तूने मुझे मामूर कर दिया। मैं क्यों एक्साइटेड रहता हूँ, क्यों मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि खुदा ने मुझे दुनिया में से अलग कर लिया, दुनिया से चुन लिया, बथेरों में से चुन लिया, और मैं खुश रहता हूँ, और वो खुशी चेहरे से, बॉडी से, लफ्ज़ों से नज़र आती रहती है। और इसकी रीज़न क्या है? मैं खुश इसलिए रहता हूँ कि खुदावन डेली तो मुझे मसा से भरता है। ये पाकीज़गी है, ये मसा, ये अनाइंटिंग, तेरा जलाल, ये मेरी रूह की ग़िज़ा है। और खुदावन तेरा शुक्र है, तू मेरे अंदर है, तू मेरे साथ है। अजीज़ों, जैसे मेरे कलाम के स्टार्ट में अल्फाज कुछ बोले कि मौसम चेंज हो रहे हैं, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी मौसम चेंज हो चुका है। आने वाले दिनों में धुंध भी पड़ेगी और ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। इन मौसमों को कोई हस्ती कंट्रोल करती है, और वो आपका और मेरा यीशु मसीह नासरी है जो इन मौसमों को कंट्रोल करता है। अगर मौसमों को खुदा कंट्रोल करता है तो खुदा हमसे भी प्यार करता है, और ये मौसम हमारे लिए, खुदा हमसे प्यार करते हैं इसलिए मौसम चेंज होते हैं। खुदा को पता है कि आने वाले वक्त में मेरे बच्चों को इस डाइट की ज़रूरत है। मौसम चेंज होते हैं, उसके साथ कुछ ऐसी सब्जियां, कुछ फल, कुछ ऐसी फसलें हैं जो मौसमों के साथ उनकी पैदावार होती है। अभी खुदा को पता है कि मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट की ज़रूरत है, तो खुदा ने उसके लिए पहला मौसम दिया। अभी जो मौसम आ रहा है इसमें कोई फसल पैदा होगी। इसी तरह ये सारा साल खुदा हमारी डाइट की बड़ी बड़ी बाखूबी तरीके के साथ खुदा हमारी डाइट की फिक्र करता है। देखिए, हमें नहीं पता होता, खुदा हमारे लिए बीज मुहैया करता है, किसान को गंदम बोई जाती है, सारा साल हम रोटी खाते हैं, खुदा फिक्र करता है। अगर पूरा साल बारिशें ना हो तो गंदम नहीं होगी, अगर गंदम नहीं होगी तो हम रोटी कैसे खाएंगे? खुदा अजीज़ों हमारी बड़ी फिक्र करता है। प्लीज़ आप खुदा के साथ वफादार हो जाए, छोड़ दे दुनिया की फिक्रें। आज हम रोटी के पीछे भागते हैं, रोटी 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 करते रहते हैं। रोटी आपको हमेशा मिलती रही है और मिलती रहेगी। आप रोटी खाकर इतने बड़े हुए, और हमेशा आपको रोटी आगे भी खुदा प्रोवाइड करता रहेगा। ज़रूरत है आप और मैं, हम सब खुदा के साथ वफादार हो जाए हर हाल में। अपने किरदार से भी, जिस तरह हम संजीदापन महसूस करते हैं, अपने किरदार से भी मसीह को दिखाएं कि जीसस, मैं तेरे साथ वफादार हूँ, तूने मुझे ये बरकतें दी, मैं वफादार हूँ। हालात कुछ बिगड़ गए, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। उतार चढ़ाव ये आता रहता है। कभी इंसान तंदुरुस्त, कभी बीमार भी हो जाता है। कभी इंसान बिल्कुल फिटफाट होता है, सुबह उठता है तो इंसान को जुकाम लग जाता है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। ये माइनर सी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, जिनसे हमने घबराना नहीं है, मसीह के साथ वफादार रहना है। अगर आप वफादार रहेंगे, अब्राहम की तरह आपको भी खुदा बहुत बरकतें देगा। अब्राहम से खुदा ने कहा कि मैं जितने आसमान पर सितारे हैं, ज़मीन पर रेत के ज़रात हैं, अगर कोई इन्हें गिन सकते हैं तो गिन ले, मैं इतनी तेरी औलाद पैदा करूँगा। तू कहता है मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी औलाद नहीं है, मैं तुझे बहुत ब्लेस करूँगा। तो अजीज़ों, ऐसा हुआ, खुदा ने ऐसा कर दिखाया। खुदा अपने कलाम में सच्चा है, आदिल है। आज भी खुदा अगर हमें कहता है कि मेरे लोग वफादार हो जाएं, तो जब आप और मैं वफादार हो जाएंगे खुदा के साथ, तो खुदा हमें बहुत बरकत देगा, खुदा हमें बढ़ाएगा। कहाँ कहाँ से बरकतें हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी, आप और मैं शायद हम नहीं जानते, खुदा जानता है।
آپ کے حالات بہت خراب ہیں، آپ کو خدا نے بچے دیے ہیں، خدا نے کامیاب کرا ہے، بڑے ہو کر وہی بچے خدا کے سور میں بن جاتے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اگر خدا کے آپ کے بچے سور میں بن جائے، خدا کے لوگ بن جائے، خدا کی بیٹیاں بن جائے، عزیزو آج اپنی ساری پریشانیاں، اپنی فکریں یسوع کے قدموں میں رکھ دیں، خدا آپ کو بلیس کرے گا، اور وفادار ہو جائے۔ آج کے کلام کا بھی ہمارا عنوان تھا وفاداری۔ ہم نے سیکھا کہ خدا وفاداری کو پسند کرتا ہے، وفادار زندگیوں کو پسند کرتا ہے، وفادار بیٹیوں کو پسند کرتا ہے، وفادار بیٹوں کو پسند کرتا ہے، وفادار کلیسیا پسند کرتا ہے، وفادار چرچ کو پسند کرتا ہے، وفادار خادموں کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص وفادار ہے وہ خدا کی نگاہ میں ہے۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم سب دعا کریں گے۔ پریز گاڈ۔